بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہماری ہو رہی ہے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ اس کا تھوڑا سا تعارف بتا دیتی ہوں کہ یہ سورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ کے نوزائیدہ مسلمانوں کی ریاست کو بہت مشکلیں تھیں۔ ہر طرف سے ان کو ایک خطرہ تھا کہ ہماری جان چلی جائے گی، ہمارے مال چلا جائے گا، ہمارے اوپر حملے ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت صورت نازل ہوئی۔ چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکامات جاری کیے گئے، کیونکہ جہاں پر خاندان نہیں ہوتا، فیملی سسٹم نہیں ہوتا، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے یورپ، وہاں پہ کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ صورت اللہ نے زیادہ تر خاندانی ڈھانچے کے بارے میں، کہ خاندان میں ایک خاندان کس چیز سے چلتا ہے، کیونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس صورت نے تفصیلی احکامات فرمائے، اور اسی لیے اس صورت کا نام بھی نساء پڑا، جس کو عربی میں نساء کہتے ہیں اور اردو میں عورت کہتے ہیں۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ بھی ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، اس لیے صورت کے شروع میں ہی جو ہے یتیموں کے بارے میں احکامات آئے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ میاں بیوی کے حقوق بھی اس میں بیان کیے گئے، جنگوں کے، میراث کے، عورتوں سے ریلیٹڈ، خاندان سے ریلیٹ ہر بات اس صورت میں بتائی گئی۔ اور یہود و عیسائیوں کو بھی اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے بہت ساری ہدایات دی۔ پھر صحابہ نے کچھ سوالات کیے تھے میراث کے بارے میں، وہ بھی اس صورت کی چند آیات میں بتائے گئے۔ یہودیوں کی کچھ سازشیں تھیں اللہ کے نبی سے معاہدہ کرنے کے بعد، وہ بھی یہاں پر واضح کی گئیں۔ سورۃ النساء، پارہ لن تنالوا، سورہ نساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یہاں پہ کیا کہا کہ ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، مطلب اللہ کا واسطہ دیتے ہو۔ جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق لینے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اور اللہ کا واسطہ میرے حق واپس کر دو، لیکن جب اپنے طرف سے ہمیں کوئی حقوق دینے ہوتے ہیں، بے شک ہمارا اچھا اخلاق ہی ہو، رشتہ داری نبھانے کے لیے ان سے اچھی طرح بات کرنا ہی ہو، تو وہ ہم سے ادا نہیں ہوتے۔ وہاں پہ ہماری انا آ جاتی ہے کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا، نہیں میں نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حقوق پورے پورے ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں۔ اور یقین رکھو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ کیوں منع کیا گیا کہ کسی کے مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے تو ان کے باپ کی میراث میں ان کا حصہ ہوتا ہے، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جاتا،
تو کہا جا رہا ہے بلکہ ان کے سرپرست مثلا چچا بھائی وغیرہ ایسے بچوں کے بالغ ہونے تک اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے سرپرستوں کو 3 ہدایات دی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی کہ جب بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت دیانتداری سے ان کے حوالے کر دو۔ دوسرے کہ بددیانتی نہ کرو کہ ان کو ان کے باپ کی طرف سے جو میراث ملی ہے اس میں سے کھاتے رہو۔ اچھی قسم کا مال تو ملا تھا مگر تم وہ مال کھا چکے، یعنی کوئی اور دکان، کوئی اور پلاٹ، کوئی اور چیز ملی تھی، تم وہ تو بیچ باچ کے کھا چکے، مگر وہ مال خود رکھ کر گھٹیا قسم کا مال ان بیچاروں کو دے دو کہ چلو قیمت یہی لگی تھی، یہی تم لے لو، اس کے بدلے میں دے دو۔ تیسری چیز بتائی، ایسا نہ کرو کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ہی ملا دو، مکس کر دو، اس کا کچھ حصہ جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے خود استعمال کر بیٹھو، یہ تینوں گناہ ہیں۔ تو یہ جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ ابو کے وقت کا مکان بکا تھا، بڑے بھائی نے بیچ کے ایک بڑا گھر لے لیا، اور اب وہ بھائی جو ہے 4-5 بھائی ہیں ان کو حصے دینے کو تیار ہی نہیں، وہ بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ یتیم کا تو معاملہ ہی الگ ہے، اس میں تو اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، تب سے اس کے مال ہم بینکوں میں رکھ کے وہ اس پہ پروفٹ بھی کھا رہے ہیں، اس پہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ 3 طرح کی ہمیں ہدایات دے رہا ہے، اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکتے، یہ اندیشے کا بھی بتا دیا اللہ نے کہ تمہاری اندیشہ ہو تمہارے دل میں کہ میں نہیں کر سکوں گا یہ، تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا ہو جاؤ، تو نہ کرو۔ اللہ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اسی آیت میں کہ حضرت عائشہ نے اس ہدایت کا پس منظر بتایا کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی ہوتی ہے، جیسے چچا کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی ہے، ہم زیادہ تر تو خاندانوں میں نکاح اس لیے کرتے ہیں نا کہ جائیداد پاس ہی رہ جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک یتیم لڑکی ہے اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوئی تھی، وہ خوبصورت بھی تھی اور اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا تھا۔ اس صورت میں اس کا چچا زاد یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اس کے تصرف میں ہی رہے، یعنی اسی کے قبضے میں رہے، اس کے اخراجات میں لگے، لیکن نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دیتا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے۔ دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کی لالچ میں اس سے نکاح تو کر لیتا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کا مہر کم رکھتا بلکہ اس کے ساتھ ایک محبوب بیوی جیسا سلوک بھی نہ کرتا۔ اس آیت نے ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی بے انصافی کا اندیشہ ہو کہ تم یہ کرو گے بیچاریوں کے ساتھ، تو تم ان سے نکاح نہ کرو، کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر ان کا باہر نکاح کر دو اور تم کسی اور سے نکاح کر لو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، جیسے یہ اکثر ہم نے قبیلوں میں دیکھا، بہت ساروں میں سنا کہ اپنے خاندانوں میں بھی ایک شادی کر رکھی ہوتی ہے اور ایک شادی جو ہے وہ باہر بھی کی ہوئی ہوتی ہے، بھائی یہ امی نے کرا دی جائیداد کے لیے، خاندانوں کے لیے، اور یہ جو ہے میری پسند کی ہے، اس بیچاری کو پوچھتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں۔ تو دیکھیں قرآن کتنی باریکی سے خاندانی نظام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ان چیزوں سے ڈرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے مال حوالے نہ کرو،
جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ پلاؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں اس آیت میں کہ ایک طرف تو انہیں یتیموں کے مال کو امانت سے رکھنے کا کہا جا رہا ہے کہ احتیاط سے کام لینا، دوسری طرف یہ بھی خیال رکھنا کہ یتیموں کا پیسہ ایسے وقت ان کے حوالے بھی نہ کیا جائے جب یہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں اس وقت دے دیں کہ بھائی بالغ ہو گئے 14 سال 15 سال، اس طرح کا بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں حکم نہیں دے رہا۔ ان کا مال ان کی تحویل میں نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ خود مطالبہ کریں کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے تو انہیں مناسب انداز میں قولم معروفہ، اچھے الفاظ میں مناسب انداز میں ان کو سمجھاؤ کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ بلوغ کے بعد بھی اگر وہ سمجھدار نہ ہو پائیں تو مال ان کے حوالے نہ کیا جائے بلکہ ان کو سمجھا دیا جائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے۔ ہاں اگر وہ خود مختاری ہو، خود محتاج ہو تو معروف طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ گواہ تو بنا لو، اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی میں حساب لینے کے لیے کافی ہوں، جو بھی 2 نمبری ہوگی مجھے پتہ چل جائے گا۔ یتیموں کے سرپرست کو اپنی ذمہ داریاں یہاں پر اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ بہت سی خدمات انجام دینی پڑتی ہیں۔ عام حالات میں جب سرپرست خود کھاتا پیتا شخص ہو، اس کے لیے ان خدمات کا کوئی معاوضہ لینا درست نہیں ہے۔ جو پیچھے ہم نے بتائیں کہ اس طرح حفاظت کرے یا یہ کرے یا وہ کرے تو وہ معاوضہ نہیں لے سکتا اگر خود وہ جو ہے سیٹ ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے، مال دولت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن اگر وہ خود تنگ دست ہے اور یتیم کی ملکیت میں اچھا خاصا مال لگ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا مال ضروری خرچ بھی یتیم کے مال سے لے کر سکتا ہے، یعنی ضروری جو اس کی فیسیں ہیں، جو اس کی چیزیں ہیں، جو اس کے اخراجات ہیں وہ یتیم کے مال سے لے کے دے سکتا ہے اگر کوئی بہت غریب ہے تب کی بات کی جا رہی ہے۔ ورنہ تو کہا یتیم کے سر پہ جو ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اس کو اتنی نیکیاں اللہ پاک دیتے ہیں، مگر پوری احتیاط سے اتنا ہی لے جتنا عرف اور رواج کے مطابق ضروری ہے، اس سے زیادہ لینا جائز نہیں۔ اب دیکھیں کتنی باریکی ہے یہ، اور اللہ نے ہمیں کتنے احکامات قرآن میں دیے، لیکن ہم اگر اپنے معاملات خاندانوں میں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ جتنے غلط ملت معاملات خاندانوں میں چل رہے ہیں اللہ معاف کرے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ چھوڑا ہو یا زیادہ، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا ہی دینا ہے، چلاکیاں چپڑیاں ادھر کی ادھر نہیں کرنی۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے جتنا میں کہہ چکا اتنا۔ جاہلیت کے زمانے میں کیونکہ عورتوں کو میراث میں حصہ ہی نہیں دیا جاتا تھا، ہمارے اپنے گاؤں میں
अभी तक नहीं देते। करोड़ों अरबों की ज़मीनों में से बेटियों को हिस्सा नहीं देते। हमारे अपने चचा, हमारा गांव, सब के सब इस चीज़ को कहते हैं कि यह गलत है, बेटियों को सिर्फ जहेज़ देना चाहिए। जो जहेज़ लानत है, जिसको मना किया अल्लाह ने, वो देते हैं करोड़ों रुपए का ताकि दिखलावा हो, ख़ानदान में एक वाह वाह हो जाए हमारी। लेकिन जहेज़ उनको ये हिस्सा नहीं देते मिरास में से। तो कहा कि जाहिलियत के ज़माने में जब मिरास में हिस्सा नहीं दिया जाता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाज़ ऐसे वाक़यात भी पेश आए। एक शख्स का इंतकाल हुआ और वह बीवी और नाबालिग बच्चे छोड़ गया। इसके सारे तरके पर इसके भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया। बीवी को तो औरत होने की वजह से मिरास से महरूम ही कर दिया। ये अल्लाह के नबी के ज़माने में एक वाक़या हुआ। और बच्चों को नाबालिग होने की वजह से कुछ दिया ही नहीं। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई जिसमें वाज़े कर दिया गया कि औरतों को मिरास से महरूम ना रखा जाए। अल्लाह ताला ने आगे आयत नंबर 11 से शुरू होने वाले रुकू में तमाम रिश्तेदार मर्दों औरतों के हिस्से अलग अलग मुकर्रर कर दिए। कोई है अल्लाह के सिवा इतना हिसाब किताब लगा कर अपनी उम्मत को समझाने वाला है। वइज़ हज़रल किस्मत उलुल कुर्बा वल यतामा। आंटी मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? क्योंकि मैं स्लो स्लो पढ़ रही हूँ ना, गले पे ज़ोर ना डाले। ठीक। वल्मसाकीन फर्जुकूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और जब मिरास तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार, यतीम और मिस्कीन लोग आ जाएं तो इनको भी इसमें से कुछ दे दो और इनसे मुनासिब अंदाज में बात करो। अल्लाह की शान के कुर्बान जाएं कि अल्लाह पाक देखे जब मिराज तकसीम हो रही हो तो कहा बाज़ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो शरई एतबार से वारिस नहीं होते, लेकिन कुरान करीम ने ये हिदायत दी कि इनको भी कुछ दे देना चाहिए अगर जायदाद इतनी है। अव्वल तो अगर कोई जो वारिस है वो बेचारा ख़ुद ही ऐसा है कि ख़ुद मुस्तहिक है तो फिर तो बनता नहीं, लेकिन कह रहे हैं अगर ज़्यादा है तो उन बेचारों को भी कुछ दे दो। मगर एक तो ये याद रखना चाहिए कि इस हिदायत पर अमल करना मुस्तहिब यानी पसंदीदा है, कोई फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब भी नहीं है। दूसरे इस अमल पर अमल करने का तरीका ये है कि बालिग वरसा ऐसे लोगों को अपने हिस्से में से दें। नाबालिग जो हैं उनके हिस्से को फिर भी नहीं छेड़ा जाएगा। कितनी बारीकी अल्लाह ने यहाँ बता दी। ये ना कहना कि हमारे में से भी दे दो उसमें से भी दे दो। कुछ लोग नए नए दीन पे लगते हैं ना तो ज़रा जज्बाती टाइप के हो जाते हैं, तो उनके लिए अल्लाह अहकामात दे रहा है। वलियख्शल लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़ल्यत्तकुल्लाह वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा। और वो लोग यतीमों के माल में खुद बुर्द करने से ना डरें। वो लोग लोगों के माल में से खुर्द बुर्द यानी मिक्स करने में से, इधर से उधर करने में से अल्लाह से डरें, जो अगर अपने पीछे कमज़ोर बच्चे छोड़ जाएं तो इनकी तरफ से फ़िक्रमंद रहेंगे। लिहाजा वो अल्लाह से डरें और सीधी सीधी बात कहा करें। यानी जिस तरह तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होती है ना, इसी हमारे मरने के बाद इनका क्या होगा, इस तरह दूसरों के बच्चों की भी फ़िक्र करो और यतीमों के माल में से भी इधर से उधर ना घुमाओ। उनके माल में भी ये फ़िक्र करो कि मैं मर गया मेरे बच्चों का क्या होगा, जो फ़िक्र लगी हुई है ना तुम्हें, ऐसे ये फ़िक्र भी करो कि इस बेचारे के बच्चों का क्या होगा। और सीधी सीधी बात करो। अल्लाह पाक कह रहे जो बातें बताई गई उन्हीं में पर अमल करो, अपने से कोई बातें ज़्यादा असूल ना बनाओ अपने। इन्नल्लज़ीना याकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौन सईरा। यकीन रखो जो लोग यतीमों का माल ना हक खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, और इन्हें जल्द ही एक दहकती आग में दाखिल कर दिया जाएगा। यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक वइन कान वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिन्हुम अस्सुदुसु
مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث۔ اب یہاں پر حصے کر کے بتائے گئے ہمیں، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے۔ اب حصے آ رہے ہیں، ان کو ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زائد تو مرنے والوں نے جو کچھ چھوڑا ہو انہی اس کا 2/3 دے دیا جائے گا ان عورتوں کو۔ اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطیہ کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو۔ اگر کوئی اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا۔ اس میں کہا آیت نمبر 11 اور 12 میں مختلف رشتہ داروں کے لیے میراث کے حصے بیان کیے گئے۔ جن رشتہ داروں کے حصے ان آیات میں مقرر کیے گئے ہیں وہ تو فرض ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، ان حصوں کی تقسیم کے بعد جو مال بچ جائے وہ مرنے والے کے ان قریب ترین رشتہ داروں کو دیا جائے جن کے حصے ان آیتوں میں متعین نہیں کیے گئے، جن کو اسباط کہا جاتا ہے، مثلا بیٹے، اور اگرچہ بیٹیاں اور براہ راست اسباط میں شامل نہیں، لیکن ان کے بیٹوں کے ساتھ مل کر بیٹیاں بھی اسباط میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں یہ قاعدہ اس آیت نے مقرر فرمایا کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ہوں تو بھائی کو بہن سے دگنا حصہ دیا جائے گا۔ یہ بہت باریکیاں ہیں، اسی لیے جب میراث کا کرنے لگے تو ہم پورا ایک معاملہ لکھ کر کسی مفتی کے پاس بھیجیں، صرف اپنی سنی سنائی پہ یا درسوں میں جا کے نہیں، بلکہ اپنا پورا معاملہ لکھ کر ایک کسی مفتی کے پاس بھیجیں اور اسے حل کروائیں کہ ہمارا کیا میراث بنے گا، کیونکہ ادھر تو ہم کھا لیں گے لیکن آخرت میں جو پکڑ ہماری ہوگی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آگے پڑھیں گے آنٹی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہماری ہو رہی ہے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ اس کا تھوڑا سا تعارف بتا دیتی ہوں کہ یہ سورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ کے نوزائیدہ مسلمانوں کی ریاست کو بہت مشکلیں تھیں، ہر طرف سے ان کو ایک خطرہ تھا کہ ہماری جان چلی جائے گی، ہمارے مال چلا جائے گا، ہمارے اوپر حملے ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت صورت نازل ہوئی۔ چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکامات جاری کیے گئے، کیونکہ جہاں پر خاندان نہیں ہوتا، فیملی سسٹم نہیں ہوتا، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے یورپ، وہاں پہ کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ صورت اللہ نے زیادہ تر خاندانی ڈھانچے کے بارے میں کہ خاندان میں ایک خاندان کس چیز سے چلتا ہے، کیونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس صورت نے تفصیلی احکامات فرمائے، اور اسی لیے اس صورت کا نام بھی نساء پڑا، جس کو عربی میں نساء کہتے ہیں اور اردو میں عورت کہتے ہیں۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ بھی ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، اس لیے صورت کے شروع میں ہی جو ہے یتیموں کے بارے میں احکامات آئے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ میاں بیوی کے حقوق بھی اس میں بیان کیے گئے، جنگوں کے، میراث کے، عورتوں سے ریلیٹڈ، خاندان سے ریلیٹڈ ہر بات اس صورت میں بتائی گئی، اور یہود و عیسائیوں کو بھی اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے بہت ساری ہدایات دیں۔ پھر صحابہ نے کچھ سوالات کیے تھے میراث کے بارے میں، وہ بھی اس صورت کی چند آیات میں بتائے گئے۔ یہودیوں کی کچھ سازشیں تھیں اللہ کے نبی سے معاہدہ کرنے کے بعد، وہ بھی یہاں پر واضح کی گئیں۔ سورۃ النساء، پارہ لن تنالوا، سورہ نساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکم رقیبا۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو، یقین رکھو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یہاں پہ کیا کہا کہ ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، مطلب اللہ کا واسطہ دیتے ہو۔ جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق لینے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اور اللہ کا واسطہ میرے حق واپس کر دو، لیکن جب اپنے طرف سے ہمیں کوئی حقوق دینے ہوتے ہیں، بے شک ہمارا اچھا اخلاق ہی ہو، رشتہ داری نبھانے کے لیے ان سے اچھی طرح بات کرنا ہی ہو، تو وہ ہم سے ادا نہیں ہوتے۔ وہاں پہ ہماری انا آ جاتی ہے کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا، نہیں میں نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حقوق پورے پورے ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں اور یقین رکھو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ کیوں منع کیا گیا کہ کسی کے مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے تو ان کے باپ کی میراث میں ان کا حصہ ہوتا ہے، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جاتا، تو کہا جا رہا ہے بلکہ ان کے سرپرست مثلا چچا، بھائی وغیرہ ایسے بچوں کے بالغ ہونے تک اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے سرپرستوں کو 3 ہدایات دی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی کہ جب بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت دیانتداری سے ان کے حوالے کر دو۔ دوسرے کہ بددیانتی نہ کرو کہ ان کو ان کے باپ کی طرف سے جو میراث ملی ہے اس میں سے کھاتے رہو۔ اچھی قسم کا مال تو ملا تھا مگر تم وہ مال کھا چکے، یعنی کوئی اور دکان، کوئی اور پلاٹ، کوئی اور چیز ملی تھی، تم وہ تو بیچ باچ کے کھا چکے، مگر وہ مال خود رکھ کر گھٹیا قسم کا مال ان بیچاروں کو دے دو کہ چلو قیمت یہی لگی تھی یہی تم لے لو، اس کے بدلے میں دے دو۔ تیسری چیز بتائی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ہی ملا دو، مکس کر دو، اس کا کچھ حصہ جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے خود استعمال کر بیٹھو، یہ تینوں گناہ ہیں۔ تو یہ جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ ابو کے وقت کا مکان بکا تھا، بڑے بھائی نے بیچا، بیچ کے ایک بڑا گھر لے لیا، اور اب وہ بھائی جو ہے 4-5 بھائی ہیں ان کو حصے دینے کو تیار ہی نہیں، وہ بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ یتیم کا تو معاملہ ہی الگ ہے، اس میں تو اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، تب سے اس کے مال ہم بینکوں میں رکھ کے وہ اس پہ پروفٹ بھی کھا رہے ہیں، اس پہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ 3 طرح کی ہمیں ہدایات دے رہا ہے، اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکتے، یہ اندیشے کا بھی بتا دیا اللہ نے کہ تمہاری اندیشہ ہو تمہارے دل میں کہ میں نہیں کر سکوں گا یہ، تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا ہو جاؤ تو نہ کرو۔ اللہ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اسی آیت میں کہ حضرت عائشہ نے اس ہدایت کا پس منظر بتایا کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی ہوتی ہے، جیسے چچا کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی ہے، ہم زیادہ تر تو خاندانوں میں نکاح اس لیے کرتے ہیں نا کہ جائیداد پاس ہی رہ جائے،
تو کہہ رہے ہیں کہ ایک یتیم لڑکی ہے اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوئی تھی، وہ خوبصورت بھی تھی اور اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا تھا۔ اس صورت میں اس کا چچا زاد یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اس کے تصرف میں ہی رہے، یعنی اسی کے قبضے میں رہے، اس کے اخراجات میں لگے، لیکن نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دیتا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے۔ دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کی لالچ میں اس سے نکاح تو کر لیتا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کا مہر کم رکھتا بلکہ اس کے ساتھ ایک محبوب بیوی جیسا سلوک بھی نہ کرتا۔ اس آیت نے ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی بے انصافی کا اندیشہ ہو کہ تم یہ کرو گے بیچاریوں کے ساتھ تو تم ان سے نکاح ہی نہ کرو، کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر ان کا باہر نکاح کر دو اور تم کسی اور سے نکاح کر لو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، جیسے یہ اکثر ہم نے قبیلوں میں دیکھا، بہت ساروں میں سنا کہ اپنے خاندانوں میں بھی ایک شادی کر رکھی ہوتی ہے اور ایک شادی جو ہے وہ باہر بھی کی ہوئی ہوتی ہے، بھائی یہ امی نے کرا دی جائیداد کے لیے، خاندانوں کے لیے، اور یہ جو ہے میری پسند کی ہے، اس بیچاری کو پوچھتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں۔ تو دیکھیں قرآن کتنی باریکی سے خاندانی نظام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ان چیزوں سے ڈرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ پلاؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں اس آیت میں کہ ایک طرف تو انہیں یتیموں کے مال کو امانت سے رکھنے کا کہا جا رہا ہے کہ احتیاط سے کام لینا، دوسری طرف یہ بھی خیال رکھنا کہ یتیموں کا پیسہ ایسے وقت ان کے حوالے بھی نہ کیا جائے جب یہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں اس وقت دے دیں کہ بھائی بالغ ہو گئے 14 سال 15 سال، اس طرح کا بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں حکم نہیں دے رہا، ان کا مال ان کی تحویل میں نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ خود مطالبہ کریں کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے تو انہیں مناسب انداز میں قولم معروفہ، اچھے الفاظ میں مناسب انداز میں ان کو سمجھاؤ کہ ابھی وقت نہیں آیا، بلوغ کے بعد بھی اگر وہ سمجھدار نہ ہو پائیں تو مال ان کے حوالے نہ کیا جائے بلکہ ان کو سمجھا دیا جائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے، ہاں اگر وہ خود مختاری ہو، خود محتاج ہو تو معروف طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے، پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ گواہ تو بنا لو، اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی میں حساب لینے کے لیے کافی ہوں، جو بھی 2 نمبری ہوگی مجھے پتہ چل جائے گا۔ یتیموں کے سرپرست کو اپنی ذمہ داریاں یہاں پر اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہیں، وہ کیا ہیں کہ
بہت سی خدمات انجام دینی پڑتی ہیں۔ عام حالات میں جب سرپرست خود کھاتا پیتا شخص ہو، اس کے لیے ان خدمات کا کوئی معاوضہ لینا درست نہیں ہے۔ جو پیچھے ہم نے بتائیں کہ اس طرح حفاظت کرے یا یہ کرے یا وہ کرے تو وہ معاوضہ نہیں لے سکتا۔ اگر خود وہ جو ہے سیٹ ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے، مال دولت ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن اگر وہ خود تنگ دست ہے اور یتیم کی ملکیت میں اچھا خاصا مال لگ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا مال ضروری خرچ بھی یتیم کے مال سے لے کر سکتا ہے، یعنی ضروری جو اس کی فیسیں ہیں، جو اس کی چیزیں ہیں، جو اس کے اخراجات ہیں، وہ یتیم کے مال سے لے کے دے سکتا ہے اگر کوئی بہت غریب ہے تب کی بات کی جا رہی ہے۔ ورنہ تو کہا یتیم کے سر پہ جو ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اس کو اتنی نیکیاں اللہ پاک دیتے ہیں، مگر پوری احتیاط سے اتنا ہی لے جتنا عرف اور رواج کے مطابق ضروری ہے، اس سے زیادہ لینا جائز نہیں۔ اب دیکھیں کتنی باریکی ہے یہ، اور اللہ نے ہمیں کتنے احکامات قرآن میں دیے، لیکن ہم اگر اپنے معاملات خاندانوں میں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ جتنے غلط ملت معاملات خاندانوں میں چل رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ چھوڑا ہو یا زیادہ، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا ہی دینا ہے، چلاکیاں چپڑیاں ادھر کی ادھر کی ادھر نہیں کرنی۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے جتنا میں کہہ چکا اتنا۔ جاہلیت کے زمانے میں کیونکہ عورتوں کو میراث میں حصہ ہی نہیں دیا جاتا تھا، ہمارے اپنے گاؤں میں ابھی تک نہیں دیتے، کروڑوں اربوں کی زمینوں میں سے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ ہمارے اپنے چچا، ہمارا گاؤں، سب کے سب اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، بیٹیوں کو صرف جہیز دینا چاہیے۔ جو جہیز لعنت ہے، جس کو منع کیا اللہ نے، وہ دیتے ہیں کروڑوں روپے کا تاکہ دکھلاوا ہو، خاندان میں ایک واہ واہ ہو جائے ہماری، لیکن جہیز ان کو یہ حصہ نہیں دیتے میراث میں سے۔ تو کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض ایسے واقعات بھی پیش آئے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ بیوی اور نابالغ بچے چھوڑ گیا، اس کے سارے ترکے پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ بیوی کو تو عورت ہونے کی وجہ سے میراث سے محروم ہی کر دیا، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، اور بچوں کو نابالغ ہونے کی وجہ سے کچھ دیا ہی نہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں واضح کر دیا گیا کہ عورتوں کو میراث سے محروم نہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 11 سے شروع ہونے والے رکوع میں تمام رشتہ دار مردوں عورتوں کے حصے الگ الگ مقرر کر دیے۔ کوئی ہے اللہ کے سوا اتنا حساب کتاب لگا کر اپنی امت کو سمجھانے والا ہے؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ آنٹی میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ میں سلو پڑھ رہی ہوں نا، گلے پہ زور نہ ڈالے۔ ٹھیک۔ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب میراث تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ اللہ کی شان کے قربان جائیں کہ اللہ پاک دیکھے جب میراث تقسیم ہو رہی ہو تو کہا بعض ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہوتے، لیکن قرآن کریم نے یہ ہدایت دی کہ ان کو بھی کچھ دے دینا چاہیے اگر جائیداد اتنی ہے۔ اول تو اگر کوئی جو وارث ہے وہ بیچارہ خود ہی ایسا ہے کہ خود مستحق ہے تو پھر تو بنتا نہیں، لیکن کہہ رہے ہیں اگر زیادہ ہے تو ان بیچاروں کو بھی کچھ دے دو۔ مگر ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ہدایت پر عمل کرنا مستحب یعنی پسندیدہ ہے، کوئی فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ دوسرے اس عمل پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ورثہ ایسے لوگوں کو اپنے حصے میں سے دیں
نابالغ جو ہیں ان کے حصے کو پھر بھی نہیں چھیڑا جائے گا۔ کتنی باریکی اللہ نے یہاں بتا دی۔ یہ نہ کہنا کہ ہمارے میں سے بھی دے دو، اس میں سے بھی دے دو۔ کچھ لوگ نئے نئے دین پہ لگتے ہیں نا تو ذرا جذباتی ٹائپ کے ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ احکامات دے رہا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خود برد کرنے سے نہ ڈریں۔ وہ لوگوں کے مال میں سے خرد برد یعنی مکس کرنے میں سے، ادھر سے ادھر کرنے میں سے اللہ سے ڈریں، جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ یعنی جس طرح تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے نا، اسی ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، اس طرح دوسروں کے بچوں کی بھی فکر کرو، اور یتیموں کے مال میں سے بھی ادھر سے ادھر نہ گھماؤ۔ ان کے مال میں بھی یہ فکر کرو کہ میں مر گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا، جو فکر لگی ہوئی ہے نا تمہیں، ایسے یہ فکر بھی کرو کہ اس بیچارے کے بچوں کا کیا ہوگا، اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ اللہ پاک کہہ رہے جو باتیں بتائی گئی انہی میں پر عمل کرو، اپنے سے کوئی باتیں زیادہ اصول نہ بناؤ اپنے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یقین رکھو جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، استغفر اللہ، اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وَإِنْ كَانَ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اب یہاں پر حصے کر کے بتائے گئے ہمیں، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے۔ اب حصے آ رہے ہیں، ان کو ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زائد تو مرنے والوں نے جو کچھ چھوڑا ہو انہی اس کا 2/3 دے دیا جائے گا ان عورتوں کو۔ اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطیہ کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو۔ اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا۔ اس میں کہا آیت نمبر 11 اور 12 میں مختلف رشتہ داروں کے لیے میراث کے حصے بیان کیے گئے۔ جن رشتہ داروں کے حصے ان آیات میں مقرر کیے گئے ہیں وہ تو فرض ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، ان حصوں کی تقسیم کے بعد جو مال بچ جائے وہ مرنے والے کے ان قریب ترین رشتہ داروں کو دیا جائے جن کے حصے ان آیتوں میں متعین نہیں کیے گئے، جن کو اس بات کہا جاتا ہے، مثلا بیٹے، اور اگرچہ بیٹیاں اور براہ راست اس بات میں شامل نہیں، لیکن ان کے بیٹوں کے ساتھ مل کر بیٹیاں بھی اس بات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں یہ قاعدہ اس آیت نے مقرر فرمایا کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ہوں تو بھائی کو بہن سے دگنا حصہ دیا جائے گا۔ یہ بہت باریکیاں ہیں، اسی لیے جب میراث کا کرنے لگے تو ہم پورا ایک معاملہ لکھ کر کسی مفتی کے پاس بھیجے، صرف اپنی سنی سنائی پہ یا درسوں میں جا کے نہیں بلکہ اپنا پورا معاملہ لکھ کر ایک کسی مفتی کے پاس بھیجے اور اسے حل کروائیں کہ ہمارا کیا میراث بنے گا، کیونکہ ادھر تو ہم کھا لیں گے لیکن آخرت میں جو پکڑ ہماری ہوگی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آگے پڑھیں گی آنٹی آپ؟